moral of the topic جو اس کلام میں ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں 2 پوائنٹ نکل کر آتے ہیں۔ روح القدس ہمیں جو 2 پوائنٹ سکھاتا ہے وہ یہ ہے، پہلا تو ہم جو ہیں وہ خون ہیں، یشوع مسیح کا خون ہے، اور ہمیں اپنے بدن کے وسیلے جلال کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہم یشوع مسیح کے خون کے خریدے ہوئے ہیں اور بدن کے وسیلے سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے، کیونکہ تمہارا جو بدن ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے۔ روح القدس کو ایک طلسمی، ایک جادوگری چیز بنا دیا ہوا، طلسم بنا دیا۔ روح القدس ہے خداوند یسوع کی تعلیم، پاک تعلیم۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آپ یوحنا اس کی 6 باب اس کی 63 ورس پڑھ لیجئے۔ یسوع مسیح وہاں صاف صاف کہتے ہیں کہ جسم سے کچھ لابھ نہیں، زندہ کرنے والی روح ہے، اور جتنی باتیں میں نے تمہیں سکھائیں، تعلیم دی، وہ روح ہے۔ ٹھیک ہے، تو روح ہے یسوع مسیح کی سکھائی گئی تعلیم، اور باہری طور پر جو بھی آپ کی آنکھوں کو دکھائی دے رہا ہے ان چیزوں سے گمراہ مت ہوئیے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات لکھا ہے کہ روح القدس جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جائے۔ اب روح القدس جو ہے یعنی یادداشت، یعنی روحانی یادداشت۔ روح القدس ہے روحانی یادداشت، روحانی میموری۔ ایک جسمانی میموری ہے، ایک روحانی میموری ہے۔ اس سے آگے اسی پر ٹاپک آنے والا ہے۔ اگر آپ نے اس کلام کو اینڈ تک سنا ہے تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا روحانی یادداشت پر ہی ہے۔ تو روح القدس ہے روحانی یادداشت۔ روح القدس جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ۔ تو دوسری بات مورل آف دا ٹاپک ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، مطلب ہر ایک تعلیم کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ، بلکہ تعلیم کو آزماؤ۔ جو تعلیم دینے والی روحیں ہیں ان کو آزماؤ کہ وہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے صاف صاف کہا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے۔ تو بھائی بائبلیں ہمیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ ہم خدا کی روح کی تعلیم کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ جب روح القدس آئے تو وہ ان باتوں سے ہمیں سکھا سکے اور ان باتوں کو ہماری یادداشت میں، روحانی یادداشت میں ان کو بار بار یاد کروائے۔ تو یہ مورل آف دا ٹاپک یہ ہے۔ تو اس کو میں شارٹ کے طور پر، کلپ کے طور پر فیس بک پر اپلوڈ کروں گا۔ آپ پورا جو کلام ہے اس کو ضرور حوالوں کے ساتھ سنیے گا اور ایمان لائیے گا۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم آگے نیکسٹ ٹاپک پر پھر یشاری میل ہندی اردو یوٹیوب چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف جو یسوع مسیح کے دوارا فضل اور سچائی پہنچے اسی پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے، اسی کی گہرائیوں کو جانچا جاتا ہے روح القدس کے وسیلے، مکاشفہ کے روح کے وسیلے سے، گہرائی کو، اونچائی کو، لمبائی کو، چڑھائی کو۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔ مسیح یشوع میں
آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا کلام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پیدائش 1 باب اس کی 1 آیت سے۔ تو خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہ جو زمین و آسمان ہے یہ پہلے آدم میں جو بنایا گیا، زمینی آدم میں، جسمانی آدم میں، یہ وہاں سے ہم کلام کی شروعات کر رہے ہیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ پیدائش 2 باب 7 آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دم عبرانی میں، ہبرو میں کہتے ہیں خون کو، کیونکہ ہمارا جو پرانا عہد نامہ ہے، بائبل کا جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی میں لکھا ہو۔ تو ہم جب لفظوں کو سمجھتے ہیں تو اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو سینس ہے، وہ اس کو کریکٹلی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تبھی جب ہم کلام کو کریکٹ طریقے سے سمجھیں گے، جو کلام کی سمجھ ہے، کلام کی سمجھ سے سمجھ کر تو اس کلام کو اپنی زندگی میں وشواس کے ساتھ گرہن کریں گے تو وہ ہماری زندگی میں پاکیزگی کو لے کے آئے گا۔ دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دم عبرانی میں کہتے ہیں خون کو، جو انسان کے رگوں میں ہے، خون عبرانی میں دم خون کو کہتے ہیں۔ اور دم یعنی پھونکا کس نے؟ جس سے انسان جیتی جان ہوا۔ خدا نے تو جو جیسے کوئی آرٹسٹ، کریٹر کوئی نیو کریشن کرتا ہے تو وہ آرٹ اس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ آرٹ سے، ہنر سے، تو اکثر وہ آرٹ، وہ ہنر اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا یعنی خون، تو انسان جیتی جان ہوا۔ انسان کو بنایا اور زندگی کا دم پھونکا کس نے؟ خدا نے۔ خداوند کو عبرانی میں کہتے ہیں الف۔ تو الف کا جو پہلا الفابیٹ ہے وہ دم کے ساتھ جوڑا گیا، تو دم کے ساتھ جوڑا الف تو ہوا آدم، یعنی خدا کے دوارا پھونکا خون، زمین کی مٹی یعنی انسان۔ تو اب جب آپ دم کہتے ہیں تو تب آپ خون کو پکارتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں انسان، آدمی، تب آپ خون کو پکارتے ہیں۔ تو خون کا ہی زمین پر نام ہے، خون کا ہی زمین پر نام ہے، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا نام ہے۔ تو کسی کو بھی انسان مت سمجھیے، کلام کے مطابق وہ دم ہے، یعنی وہ زمین پر خون ہے، زمین پر خون۔ اور ہم کس کے لہو کے خریدے ہوئے ہیں؟ یشوع مسیح کے لہو کے، جو ہابل کی نسبت اچھی باتیں کہتا ہے۔ تو ہم زمین پر یشوع مسیح کا خون ہے یعنی دم ہے۔ خدا تو روح ہے اور آسمان اس سے پاک ہے، اور اسی طرح اصل میں خون کو محفوظ رکھنے کے لیے اور زمین کو پاک رکھنے کے لیے، یعنی جو زمین ہے اس کو کون پاک رکھتا ہے؟ خون۔ جس طرح
आसमान खुदा के सबब से पाक है, खुदा रूह है, उसी तरह जमीन खून के सबब से पाक है। तो दम जो हमारा मिट्टी है, बदन है, खून को उसमें महफूज रखा गया। जैसे हमारे घरों में फ्रिज है, तो हम किसी भी चीज को खराब ना हो जाए तो उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो महफूज रहे। इसी तरह खून को महफूज रखने के लिए और जमीन जो है वो खून के सबब से पाक रहे, इसीलिए मिट्टी का बदन बनाया ताकि उसमें खून महफूज रहे और उस खून की वजह से जमीन मुबारक रहे। जिस तरह खुदा की बादशाहत आसमान पर कायम है, उसी तरह खुदा की बादशाहत यानी जो उसमें खुदा का खून है, जमीन की मिट्टी में दम है और उस खून की वजह से जमीन मुबारक रहे। तो जमीन पर खून को जिंदा रखने के लिए खुदा ने जमीन की मिट्टी यानी इंसानी बर्तन तैयार किया ताकि उसमें खून महफूज रहे, यानी खून को महफूज रखने वाला बर्तन। और खून क्यों जमीन पर रखा गया? ताकि जमीन खून के सबब से पाक रहे। जिस तरह आसमान रूह के सबब से, खुदा रूह के सबब से पाक है, जिस तरह आसमान खुदा की रूह के सबब से पाक है, इसी तरह खून से जमीन मुबारक रहे, पाक रहे। और तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। अब आप मैं जितने भी मसीह यीशु में हैं, मसीह के कलाम में हैं, वो सब खून हैं। और हर बशर यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है, हर कौम, हर जुबान। तो हर बशर दम है जमीन पर, और तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। तो अब हम यीशु मसीह का खून है जमीन पर। तो जमीन जो है यीशु मसीह के खून के सबब से मुबारक है, क्योंकि जिस्म की जान खून में होती है। खुदा ने जमीन आसमान को पैदा करने के बाद अपने ही खून से जो इंसान के नथनों में फूंका, जिसे इंसान जीती जान हुआ, पाक किया। तुम जमीन के नमक हो। जमीन के नमक मतलब जमीन जो है वो खून के सबब से मुबारक है। तो इसीलिए बोला मत्ती 5 में और उसकी 13 आयत में, तुम जमीन का नमक हो जितने भी यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं। और आदम से यानी खुदा के दम से, खुदा के खून से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया, उसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। खून को बोल रहे हैं खुदा, जिसका नाम आदम है, क्योंकि इससे पहले जमीन उसी तरह मुबारक थी जिस तरह खुदा के सबब से आसमान। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई।
اے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ گوشت یعنی ناری، خون یعنی آدم یعنی دم، یہ جسمانی طور پر خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے، مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ مگر کتاب مقدس پوتر شاستر کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی پہلا جو خون تھا وہ زمین سے یعنی خاک ہی تھا، یعنی پہلا خون زمین کی مٹی سے تھا یعنی خاک ہی تھا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو، کیونکہ جو مٹی کا مٹی سے ہے اس کو زمینی چیزوں پر اختیار دیا، بادشاہت دی جس طرح خدا کی بادشاہت آسمان پر قائم ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ وہ نہ خون سے یعنی یشوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، کیونکہ خواہش تو حاملہ ہوتی ہے اور حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، تو نہ وہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، یعنی کون؟ مسیح یسوع، اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو۔ ہابل کے خون کی نسبت بہتر بات کہتا ہے، جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے، کیونکہ آدم کا جو خون تھا وہ بے عیب نہیں تھا اور بے داغ نہیں تھا، اس لیے زمین اس کے خون کے سبب سے لعنتی ہوئی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس اب روح القدس کیا ہے؟ روح ہے یسوع مسیح کی تعلیم، قدوس ہے پوتر یعنی پاک تعلیم، پوتر تعلیم، خدا کی تعلیم، خدا کی روح کی تعلیم، یعنی فضل اور سچائی۔ لکھا ہے فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت چاہ کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پی لو، کیونکہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ عورت کی ریکریشن، یہاں پر عورت تبدیل ہو رہی ہے کلیسیا میں، روحانی کلیسیا میں، یعنی یہاں پر دوبارہ سے جس طرح آدم کو نیند بھیج کر عورت کو بنایا پیدا کیا، اسی طرح یہاں پر پھر دوبارہ ریکریشن ہو رہی ہے، کیونکہ آدم نے کہا تھا یہ میری ہڈیوں میں ہڈی اور گوشت ہے،
क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। यानी जैसे आदम से औरत निकालेगी, इसी तरह दोबारा यीशु मसीह में से औरत की रिक्रिएशन हो रही है कलीसिया के रूप में, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। आज वो आदम मसीह है, यानी दूसरा आदम, रूहानी आदम, और औरत जो आदम की पसली से निकाली गई है आज के वक्त वो कलीसिया है। और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, तो आज भी औरत ही फरेब खा रही है। जैसे उस तरह उस सांप ने भरमाया, आज भी कुछ औरतें यानी कुछ कलीसिया ये नहीं मतलब है कि ज्यादा गिनती वाली कम गिनती वाली, एक भी है तो वो कलीसिया ही है, 10 है 10,000 है तो वो कलीसिया ही है। तो आज भी कलीसिया यानी औरत भरमाई जा रही है, धोखा खा रही है। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, नापाक, ताबाए मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में है, और हमेशा तालीम पाती रहती है मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और ये कलीसिया की बात हो रही है। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह उस चालाक सांप ने भरमाया था और औरत ने धोखा खाया, औरत बहक गई, इसी तरह अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद कर लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जी होंगे। तो मसीह में आप सबों की सलामती हो। तुम